ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو نصیحت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، یاد کرو وہ موقع جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی شدید مخالف ہوگی، خاص کر آپ کے والد آزر۔ وہ نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، ان کو بازار میں اونچے داموں بیچا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس گمراہی میں نہ پڑیں، اور آپ اپنے والد صاحب کو بہت نرم لہجے میں سمجھایا کرتے کہ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو پکڑے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ باپ نے کہا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، دور ہو جا مجھ سے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کی پوری قوم نے خود سے جدا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلام، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اور وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوں گا۔ یوں آپ علیہ السلام ان سے دور ہو گئے۔ اور جہاں تک بات ہے ان لوگوں کے لیے استغفار کرنے کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے سورہ توبہ میں کہ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو آپ علیہ السلام ان سے بیزار ہو گئے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لا تعلق کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت دکھی تھے، ان کو ان کی قوم نے، ان کے گھر والوں نے جھٹلا دیا تھا، جبکہ انہوں نے ان لوگوں کو حق کی دعوت دی تھی، پر یہ لوگ غور و فکر کرنے کے بجائے آپ ہی کے دشمن بن گئے۔ جان کا خطرہ ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے پہنچے، جبکہ لوگ وہاں بت پرستی میں مشغول تھے۔ اب آپ علیہ السلام نے ایک آخری کوشش کی کہ کسی طرح ان لوگوں کو بات سمجھائیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ بت تمہیں دیکھتے ہیں جب تم لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے ہو؟ کیا یہ تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں، یا یہ تمہیں کسی قسم کا بھی فائدہ دیتے ہیں، یا جو کھانا تم ان کے آگے رکھتے ہو کیا یہ اسے کھاتے ہیں؟ جواب میں ایک بحث شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں کوئی جان نہیں، اور یہ بھی کہ یہ ہل نہیں سکتے، پر چونکہ ان کے باپ دادا ایسا کرتے آ رہے تھے لہٰذا انہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے باپ دادا غلطی پہ تھے تو کیا تم بھی غلطی کرتے رہو گے؟ یہ سن کے وہ سب طیش میں آ گئے اور لڑنے لگے، کہنے لگے تم ہمارے باپ دادا کو اور خداؤں کو غلط کہہ رہے ہو، کیا واقعی تمہارے یہ خیالات ہیں یا تم مذاق کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بلا ڈرے انہیں جواب دیا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں بھی اس بات پر ایک گواہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب بحث و مباحثے کے بجائے عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا، لہٰذا آپ نے قسم کھا لی اللہ کی کہ میں ان لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے بتوں کی خبر لوں گا، اور وہ قسم انہوں نے اعلانیہ کھائی، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کے رہوں گا جبکہ تم چلے جاؤ گے پیٹ موڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا۔ ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک خاص تہوار شہر سے دور جا کے منایا کرتی تھی۔ اس تہوار کے شروع ہونے سے پہلے وہ سب لوگ تیار ہو کے اس بت خانے میں آتے اور اپنی مورتیوں کو سجاتے۔
ان کے آگے اچھے اچھے چڑھاوے رکھتے اور پھر شہر سے نکل جاتے اور ایک کھلی جگہ پہ جا کے اپنی گمراہی بھری تقریبات کیا کرتے، اور پھر وہاں سے فارغ ہو کے واپس شہر آ کے سب سے پہلے انہی مورتیوں کے آگے حاضری دیا کرتے اور پھر واپس اپنے گھروں کی طرف رخ کرتے۔ مطلب یہ ان کی ایک خاص تقریب تھی جو وہ ریگولر اپنے کیلنڈر کے مطابق سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے ستاروں کی جانب دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں، لہٰذا سب آپ کو وہیں چھوڑ تہوار کے لیے چلے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ شہر سے دور چلے گئے اور موقع اچھا ہے تو آپ علیہ السلام تیزی سے چھپتے چھپاتے اس بت خانے میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں الگ الگ قسم کے بت سجے ہوئے رکھے ہیں اور ان کے آگے اچھے اچھے طعام پڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے باتیں کرنا شروع کی۔ کہا کیا بات ہے، تم لوگ کھاتے نہیں ہو؟ آخر کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ تم لوگ کچھ بولتے نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ بے جان ہے، کوئی حس کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، نہ تو کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ خود کو بچا سکتے ہیں، بس یہی بات وہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے تھے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں مارنا شروع کیا۔ ایک بڑی سی کلہاڑی لی، کہا بچا کے دکھاؤ خود کو اگر تم لوگ خدا ہو، اور یوں ان تمام بتوں کو ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دیا اور سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے ایک بت کے جو ان میں سب سے بڑا تھا۔ آپ نے اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑی رکھ دی تاکہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ یوں عملی طور پہ آپ علیہ السلام نے نہ صرف اپنا وعدہ پورا کیا بلکہ یہ دلیل بھی دی کہ یہ معبود جھوٹے اور کسی کام کے نہیں، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ جب لوگ واپس پلٹے اور انہوں نے یہ سب معاملہ دیکھا کہ ان کے تمام بت الٹے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تو لگے پیٹنے خود کو کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیسے ہوا، یہ آفت کہاں سے آ گئی ہمارے معبودوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا یقیناً وہ بہت ظالم ہے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے دماغ چلایا اور کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے خلاف بات کرتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام۔ کہا کہ لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ پتہ کریں۔ یوں ایک ہجوم نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا اور کہا کہ بتاؤ یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ممکن ہے یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہو، چونکہ وہ سب سے بڑا ہے، شاید اس نے غیرت میں آ کے باقی تمام چھوٹے خداؤں کو ختم کر ڈالا ہو تاکہ سب ایک ہی کی عبادت کریں۔ اب اس میں واضح دلیل تھی کہ اگر یہ بت خدا ہوتے تو کوئی ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ پاتا، اور جو ایسی جرت کرتا اسے تکلیف میں آنا چاہیے تھا۔ لوگ اس وقت بہت پریشان تھے۔ اٹ واز اے ہیوج ڈیزاسٹر۔ انہوں نے ڈھیر رس جمع کر لیا، اپنے بڑے بڑے پادریوں کو، سرداروں کو بلا لیا۔ خداؤں کا ایسا حشر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا اب یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے اگینسٹ یکجٹ ہو کے کھڑے ہوئے تھے کہ اپنے خداؤں کا دفاع کریں، انہیں انصاف دلائیں، ان کا بدلہ لے سکیں۔ انہوں نے پوچھا ابراہیم یہ کس نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس نے کیا ہے جو ان میں سب سے بڑا ہے، پوچھو اس سے، کیا خبر اس کو معلوم ہو کہ یہاں کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے پہلے سوچا اور پھر طیش میں آ گیا۔ جب ان کو سمجھ آیا کہنے لگے او ابراہیم کیا کہتے ہو، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ان سب نے اعتراف کیا کہ یہ بت نہ تو سن سکتے ہیں نہ ہی بول سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا مذاق بنا رہا ہوں یا تم خود اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تم نے خود کہا کہ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، تو پھر تم لوگ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جبکہ یہ نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، نہ تو خود کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، تو پھر تم لوگ پرستش کیوں کرتے ہو جسے خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ اب ان لوگوں کے پاس کوئی جواب، کوئی دلیل نہ تھی اور بات واضح ان کو سمجھ آ گئی، پر ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اب یہ اپنے آپ کو صحیح کیسے ثابت کریں، کیسے ثابت کریں کہ ان کے آباء و اجداد کا طریقہ صحیح ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ لوگ اپنی کثرت کو دیکھ اپنی بات پہ ڈٹ گئے، اور ابراہیم نے کہا یہ جو تم نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے
اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اب، اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور لوگوں کے لیے مثال بنا دو۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں باقی لوگ بھی یہی زبان نہ بولنا شروع کر دیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک بڑی آگ تیار کرو